کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کراہتا ہے. کراہنا سمجھتے ہیں نا, درد میں, تکلیف میں, بیماری میں انسان کراہتا ہے, آہ کی صدائیں نکلتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قدم ناز رک گئے, حضور کے قدم ٹھہر گئے اور فرمایا کہ کس کے کرانے کی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو جہل کا غلام ہے جو بیمار پڑا ہوا ہے. ابو جہل کا بھی غلام ہے جو بیمار پڑا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو اس کی عیادت کرتے ہیں, چلو اس کی عیادت کرتے ہیں. میں اسی نقطے پر آپ سب کا ذہن لانا چاہتا ہوں. ہماری زندگی سے یہ چیز ختم ہو گئی. معاذ اللہ, لوگوں نے گویا کہ اپنا معبود آج دولت اور اقتدار کو بنا لیا, اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. دولت کی اہمیت ہے, انسان کی اہمیت نہیں. اقتدار کی اہمیت ہے, انسان کی اہمیت نہیں. لوگوں, انسان کی قدر کرو, انسان کی قدر کرنا سیکھو. اس پر اللہ کے رسول نے فوکس کیا, اللہ کے حبیب نے یہ تعلیم دی. بولیے, اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بولیے, اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بولیے, جب کوئی غریب ملتا ہے تو اس سے ہمارے ملاقات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے, اور جب کوئی مالدار ملتا ہے تو اس سے ہمارے ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے. جب ہم کسی غریب کو اپنے گھر پہ مہمان بناتے ہیں تو کھانا پکانے میں ڈشوں کے انتخاب کا انداز کیا ہوتا ہے, اور اگر ہم کسی مالدار کو مہمان بناتے ہیں تو انتظام اور انصرام کا انداز کیا ہوتا ہے. تو آپ نے انسان کو مہمان بنایا یا کسی کی دولت کو مہمان بنایا؟ آپ انسان کے لیے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں یا آپ دولت کے لیے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں؟ آج ہماری فکر کیا ہو گئی ہے؟ انسانیت فراموش ہو گئی ہے, انسانیت دم توڑ رہی ہے. دولت سب کچھ ہو گئی, اقتدار سب کچھ ہو گیا, ڈگریاں سب کچھ ہو گئی. پہلے انسان کی قدر تو کرے. حضور نے یہ نہیں معلوم کیا کہ جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا مذہب کیا ہے. حضور نے یہ معلوم نہیں کیا جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے. حضور نے یہ معلوم نہیں کیا جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا قبیلہ کون سا ہے, اس کا ملک کون سا ہے, کس خطے کا رہنے والا ہے, کس قبیلے کا رہنے والا ہے. حضور خطہ, قبیلہ, برادری, حسب, نسب, اونچ نیچ, کالا گورا سب مٹانے کے لیے آئے تھے. حضور علیہ السلام کو اتنا کہا گیا کہ وہ انسان بیمار پڑا ہوا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے قدم رک گئے. فرمایا چلو اس کی عیادت کریں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر کے اس غلام کے, وہ بھی ابو جہل کا غلام تھا, وہ ایک ٹوٹے بستر پہ پڑا ہوا تھا. حضور اس کے سرہانے بیٹھ گئے. وہ کہہ رہا تھا کراتے ہوئے, ہائے جب تک میں طاقتور تھا لوگ مجھ سے کام لیتے رہے, آج میں بیمار ہو گیا تو سب نے مجھے ضائع کر دیا. وہ کہہ رہا تھا آج میں بیمار اور کمزور ہو گیا, مجھے سب نے ضائع کر دیا. جب وہ کہتا تھا کہ میں بیمار ہو گیا تو مجھے سب نے ضائع کر دیا. حضور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے, مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے, مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے. روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. وہاں سے کوئی چندہ وصول نہیں کرنا تھا, وہاں سے کوئی مفاد نہیں تھا, وہاں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. اس لیے کہ چندے کے لیے کسی کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھنے گئے, ووٹ کے لیے کسی کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھنے گئے, نوٹ کے لیے دیکھنے گئے کسی کو تو کیا دیکھنے گئے. اگر کسی کی عیادت کے لیے اس لیے گئے اللہ راضی ہو جائے, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. حضور اکرم علیہ السلام اس غریب کمزور غلام کے سرانے کہتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے. دیر تک اس کو حوصلہ دیتے رہے, تسلی دیتے رہے. اس بیمار پر میں قربان ہو جاؤں جس کے سرانے مصطفیٰ جان رحمت تسلی کا ہاتھ لے کر کے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. استاد زمن نے کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اور ایک مقام پر اسی کے آگے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ سینے پہ تسلی کو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا. جب تسلی
متولی کا ہاتھ ان کا کسی کے ماتھے پر ہو تو بیمار کی شان کیا ہوگی؟ کسی کہنے والے نے کہا ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے سرانے موجود ہوں. اور پھر کیا ہوا؟ اٹھ کر کے جب چل دیے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اتنا وقت آپ نے غلام وہ بھی بیمار اور کمزور کی خاطر دے دیا. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا رات بھر نفل عبادت سے بہتر ہے. مسلمان کی قید نہیں لگائی، کسی بیمار کے سرہانے، کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے. حضور علیہ السلام ان چیزوں کو لے کر کے تشریف لائے تھے. آج ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہم کب بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ اگر جنازے میں بڑی تعداد ہو، سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کاندھا دینے والوں کی بھی قلت ہو، سمجھ جاؤ کوئی غریب شہر مر گیا ہوگا. یہ صورتحال ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے. اللہ کے حبیب اسی کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اور میرے سرکار غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول نے ہندوستان کی کچلی ہوئی قوم، دیکھو یہ جو 90 لاکھ مسلمان ہوئے نا آپ کے ہاتھ پہ، تقریروں سے نہیں ہوئے. غریب نواز نے کوئی کانفرنس نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں کی. کس چیز کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے؟ انہوں نے انسانیت کا درس دیا. وہی جو چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیش فرمایا سرکار غریب نواز نے. کیونکہ ہندوستان کا حال کیا تھا دیکھو، ہندوستان کے لوگ اتنے کچلے ہوئے تھے، کتنے کچلے ہوئے تھے. بیٹیاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جا رہی تھی. یہ ہندوستان ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے. اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتا پر اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا. یہ یہاں کا کلچر تھا، یہاں کی تہذیب تھی. عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا، عورت کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، جوئے میں عورت ہار دی جاتی تھی. تاریخ ہے. کبھی کبھی ایک ایک عورت کے ساتھ اسی ہندوستان کے اندر 5 بھائی شادی کرتے. تاریخ ہے اس ملک کی. ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے، بڑا مہان ہے بھارت، بڑا پیارا ہے بھارت. لیکن ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے. کبھی لوگ اچھے نہیں رہتے، کبھی لوگوں کا انداز اچھا نہیں رہتا، کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں رہتا. سرکار غریب نواز اس ماحول میں آئے کہ اللہ اکبر، لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کے دیے پتھروں کے قریب جلاتے تھے. یہ حالت تھی. پینے کے لیے پیشاب ہے اور پتھروں کے لیے گھی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے برعکس معاملہ ہوتا، لیکن انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے. تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر وہی اپنے نانا کا مشن، وہی اپنے نانا کی فکر، وہی اپنے نانا کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ کہ یہ نہ دیکھا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. بھوکا آیا کھانا کھلایا، پیاسا آیا پانی پلایا، چاقو لے کر آیا اخلاق پیش کیا. سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ یہی تو کیا. آج جس سے ہم دور ہو گئے. غریب نواز کا نعرہ تو ہے، غریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے، غریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہے. ایک مذہبی پنڈت جو ہے وہ آتا ہے اور غریب نواز سے کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں.
آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے مناظرے کے لیے آتا ہے تو انداز کتنا بدل جاتا ہے، تیور کتنے بدل جاتے ہیں، لیکن وارے علی کے بیٹے نبی کے لال تیری عظمتوں پہ قربان، آنے والا آ کے کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب کے خلاف۔ آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ اس نے علاقے کا نام بتایا، فرمایا بہت دور سے آئے ہیں آپ، بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے، بہت بھوکے بھی ہوں گے، پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی۔ پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی۔ واللہ آخر ان باتوں میں کیا تاثیر تھی، وہ مناظرہ کرنا بھول گیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اسلام قبول کر لیتا۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے۔ آئیے ان کے اخلاق میں سے ان کی زندگی کا ایک باب پیش کر کے اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور جلدی